قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے چوتھے حصے کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ مکہ معظمہ سے جدا ہونے کے بعد قافلہ عشق کے سالار جناب حضرت امام حسین علیہ السلام منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا۔ آپ نے ان سے کوفہ والوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ مولا کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، یا امام وہ بے وفا ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے ارشاد فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو مگر میرے مقاصد بہت بلند ہیں۔ راستے میں کچھ مشکلات بھی آئیں۔ حضرت زہیر بن کین جو کہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، ان کا قافلہ بھی راستے میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملا۔ وہ امام علی علیہ السلام سے کچھ سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ قافلہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہا مگر رات کو حضرت زہیر خیام حسینی سے کچھ فاصلے پر ہی اپنا خیمہ لگاتے۔ ایک رات امام علی مقام نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہمیں آ کر ملو۔ امام نے خصوصی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیا کہا کہ ظہیر سب رنجشیں بھول گئے۔ نگاہ حسین کا اعجاز تھا کہ قدموں کو چوم کر واپس اپنے خیمے میں آئے اور ساتھیوں سے کہا میں تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اب انہی کے پاس رہوں گا، کیونکہ ایک دفعہ ایک جہاد کے دوران ہمیں بہت مال غنیمت ملا۔ ہم بڑی خوشی سے مال غنیمت بانٹ رہے تھے کہ ہم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کو اس حال میں دیکھو کہ وہ جہاد پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ خوش ہونا، لہٰذا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ پھر وہ قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے اور ان کی بیوی بھی اسرار کے بعد اس عظیم قافلہ کی مسافر بن گئیں۔ حضرت ظہیر انتہائی دلیر، رعب و دبدبہ والے اور مشہور جنگجو تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسہر کو امام مسلم کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا تاکہ کوفہ والوں کو آپ کی آمد کی خبر مل جائے۔ جب قاصد سفر طے کرتا ہوا قادسیہ پہنچا تو جاسوسوں کے ذریعے ابن زیاد کی فوج کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی کا قاصد کوفہ جانے والا ہے، لہٰذا حضرت قیس کو راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ پھر حضرت قیس سے مخاطب ہوا کہ حسین کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ کوفہ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا قبرستان بنے گا۔ قیس بولے ابن زیاد تمہیں نواسۂ رسول کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر باغی حسین کو اس قدر سب و شتم کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ حضرت قیس کو اس کی بکواس پر شدید غصہ آیا مگر ضبط کرتے ہوئے چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر جا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کی اور بعد میں فرمایا اے کوفہ کے لوگو، امام حسین اس وقت تمام جہان سے افضل و اعلیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس مآب بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آسمانوں کا گوشوارہ ہیں اور جن کے متعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حضرت حسین امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ میں حسین ابن علی علیہ السلام کا قاصد ہوں اور میں ابن زیاد پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ اور یزید اللہ اور رسول کے باغی ہیں۔ ابن زیاد نے چھت پر چڑھایا تھا کہ امام علی مقام کو گالیاں دے، مگر عشق حسین علیہ السلام کے تابندہ ستارے کے یہ جملے سن کر ابن زیاد کو آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا اس کو چھت سے گرا دو۔ کوفی دیکھتے رہے، کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ سپاہیوں نے حضرت قیس کو دھکا دیا، آپ نیچے گرے اور آپ کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر مرکز عشق و محبت کا ایک اور عاشق حیات جاودانی حاصل کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین علیہ السلام مقام بشکوک پر تشریف لے گئے، وہاں پر کوفہ سے ایک شخص آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے وہاں کے حالات کے متعلق پوچھا۔ اس شخص نے علیحدگی میں بتایا کہ حضرت مسلم اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سر قلم کر کے دمشق بھیج دیے گئے۔ امام حسین نے جب یہ خبر سنی تو بہت مغموم ہوئے۔ پھر کچھ سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پر قیام فرمایا تو سیدنا مسلم کی شہزادی کو بلا کر پہلے سے زیادہ محبت اور شفقت سے نوازا۔ بچی نے پوچھا، آقا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جلدی بتائیں آج آپ معمول سے ہٹ کر اس قدر شفقت کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بالآخر کہہ دیا کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے۔ قیام گاہ حسینی آہو فغاں سے گونج اٹھی۔ سفر جاری رہا۔ پھر آپ علیہ السلام موضع قطقطانہ پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے، کیونکہ کوفہ والوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے۔ کچھ کمزور دل لوگ وہاں ہی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ ابن زیاد نے ایک جاسوس مکہ میں بھیج رکھا تھا کہ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوں تو مجھے اطلاع دینا۔ جب اس کا جاسوس اس کے پاس پہنچا تو اس نے خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے 16 دن گزر گئے ہیں اور آج وہ قبیلہ بنی اکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو حر بن یزید ریاحی کو 1000 سوار دے کر بھیج دیا کہ حسین ابن علی کو کوفہ میں لے آؤ اور ان کو کسی اور طرف نہ جانے دینا۔ حر نے صحرا کے راستے کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام اس قبیلے سے نکل کر کوفہ کی جانب جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا ابن زیاد نے آپ کی تلاش میں ایک لشکر بھیجا ہے جو صحرا میں چکر کاٹتا پھرتا ہے۔ مصلحت یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ یقین مان لیں کہ کوفیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے نصیحت کی شرط پوری کر دی۔ بعد ازاں آپ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ مقام سرا تک پہنچ گئے۔ وہاں پر رات گزاری اور وہاں سے صبح سویرے آغاز سفر کیا، اور آفتاب نصف النہار پر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اس صحرا میں حر کے لشکر کو دیکھا۔ جب حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو دیکھا تو گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کے راستے میں صف بستہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ لشکر کے سردار کے بارے میں معلوم کرے۔ حر بن یزید سامنے آیا اور اپنا تعارف کرایا۔ امام نے پوچھا، اے حر، کیا تو ہماری خاطر آیا ہے یا ہم سے جنگ کرنے؟ حر نے جواب دیا، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو واپس نہ جانے دوں بلکہ کوفہ پہنچاؤں۔ امام نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو امام نے فرمایا، اے حر، نماز کا وقت ہو گیا ہے
تو بھی اپنے گھوڑوں سے اتر آ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر، اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ حر نے کہا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے ہوں تاکہ دونوں لشکر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ پیشوائے زمانہ اور اہل علم کے امام ہیں۔ امام نے حر کے لیے دعا فرمائی اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، میں نے اس وقت تک اس طرف کا رخ نہیں کیا جب تک تمہارے بہت زیادہ خطوط اور قاصد تمہارے پیغام لے کر نہیں پہنچے کہ جلد از جلد ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں جس کی ہم اقتدا کریں۔ تمہارے ہی کہنے پر آیا ہوں، اگر تم اپنے وعدوں میں پکے ہو تو میں اطمینان سے تمہارے شہر چلوں، اور اگر تم بیعت اور اتباع پہ راضی نہیں تو پھر میں جدھر چاہوں جانے دیا جائے۔ حر نے کہا، یا امام، مجھے ان خطوط کے بارے میں بالکل علم نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے نام خط لکھے۔ جب وہ خطوط پڑھے گئے تو لشکر میں سے کچھ افراد نے شرمندگی کا اظہار کیا اور خاموش رہے۔ نماز عصر کے بعد ایک شتر سوار ابن زیاد کا خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو اسی جگہ روک لو اور ان کو گھیر کر ایسی جگہ میں لے جاؤ جہاں پر پانی نہ ہو۔ حر نے خط امام کے حوالے کیا اور عرض کی کہ آپ دیکھ لیں کہ ابن زیاد نے کتنا سخت حکم جاری کیا ہے۔ اب میں حیران ہوں، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ابن زیاد کا ڈر ہے، اور اگر آپ سے جنگ کروں تو اللہ اور رسول سے شرم آتی ہے۔ پھر اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر عرض کی کہ اے ابن رسول، میرے ہاتھ کٹ جائیں اگر میرے ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں، اگر بری نظر کروں تو میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ میں جب سے اس راستے پر آ رہا تھا تو کوئی پتھر اور مٹی کا ڈھیلا ایسا نہ تھا جس سے یہ آواز نہ آ رہی ہو کہ اے حر، تجھے جنت کی بشارت ہو، اور میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ افسوس ہے تجھ پہ کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ میرا مقصد آپ کو گرفتار کرنا ہرگز نہیں، میرے ساتھ مخالفین کا گروہ ہے، لہٰذا میں اس بہانے سے لشکر کو آپ سے دور رکھوں گا کہ آپ کے ساتھ پردہ نشین خواتین بھی ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ سو جائیں تب آپ جس طرف چاہیں تشریف لے جائیں۔ جب یہ صبح بیدار ہوں گے تو کہہ دوں گا کہ آپ کسی طرف چلے گئے ہیں، میں کچھ دیر لشکر کو صحرا میں گھما پھرا کر آپ کے چلے جانے کا بہانہ بنا کر واپس چلا جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو دعا دی۔ پھر جب حر کے سپاہی سو گئے تو امام نے سفر شروع کر دیا۔ چونکہ رات تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے معلوم نہ ہو سکا کہ کدھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا مرتجز ایک جگہ جا کر رک گیا اور باوجود کوشش کے آگے نہ بڑھا۔ تب امام نے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک شخص نے کہا، اس مقام کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا، ہاں، اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، ارض کرب و بلا وصفا قدما، یہ زمین کربلا وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، اور یہ اہل بیت کے لوگوں کے مزارات کا احاطہ ہے۔ واقعہ کربلا کے اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہم اس سلسلے کے 5ویں حصے میں کریں گے۔